بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے، میں ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ اسلام کے مسائل کو آسان طریقے سے بیان کر سکوں، کیونکہ میرے جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دینی مسائل کو سم ٹائمز مشکل سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کو اختیار نہیں کر پاتے۔ لیکن یہ یوٹیوب کی مہربانی ہے کہ جب سے یوٹیوب آیا ہے میں نے اسلام کو سرچ کرنا شروع کیا ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو جنہوں نے ہماری زندگی کو مشکل بنایا ہوا ہے، اور میں نے اسلام کو بہت آسان پایا ہے۔ اگر آپ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور آپ کا دلی سکون بڑھ جاتا ہے۔ میں آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میں رمضان کے مہینے کے اوپر ویڈیو بنانے جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ ہم رمضان کے اوپر بے تحاشا ویڈیوز بنائیں گے، اور مجھے آپ کا تعاون بھی حاصل ہوگا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک مثال قائم کریں۔ آپ دیکھیں بہت سارے گھرانوں میں بچوں کو روزہ ہی نہیں رکھوایا جاتا، اور جو ایلیٹ کلاس ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ تو اپنے بچوں کو رمضان کی اہمیت ہی نہیں بتاتے۔ ہم جو اپنے بچوں کو رمضان کی اہمیت بتاتے ہیں اس سے بچوں کا کوئی انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، ایک گناہگار انسان، اور میری زندگی میں یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے گھر میں روزے اور نماز کی پابندی کی جاتی تھی۔ مجھے چائے پینے کی بہت عادت تھی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا روزے تو میں پورے رکھتی تھی، لیکن مجھے ایک ٹینشن سوار ہو جاتی تھی کہ میں 10 بجے کی چائے کیسے پیوں گی، مجھے 4 بجے چائے چاہیے، میں کیسے پیوں گی، رمضان آ گیا ہے، اور روزے تو رکھ رہی ہوتی تھی لیکن غصہ بھی میرا بڑھ رہا ہوتا تھا۔ لیکن بینگ اے مسلم مجھے اندر سے گلٹ بھی فیل ہوتا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، رمضان سے تو محبت کرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پاک اور صاف مہینہ ہے۔ تو میں نے جب میری تیسری بیٹی پیدا ہونے والی تھی، آپ سوچیں اچھی خاصی بڑی تھی میں، پھر بھی میرے اندر یہ فیلنگز تھی، اور اکثر لوگوں میں ہوتی ہے یہ فیلنگ، میں نے دیکھا ہے کہ ہم بس رمضان کو نا ایک فرض سمجھ کے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں جن کا ہمیں حکم ہے، جو ہم نے رمضان میں جن پہ عمل لازمن کرنا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی، میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، میرے دل میں رمضان کی محبت ڈال دے، اور اتنی محبت ہو کہ میں خوشی سے روزہ رکھوں، میں رمضان کے مہینے کا انتظار کروں۔ دیکھیں ہر چیز کا علاج جو ہے نا وہ دعا ہے میرے مطابق۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ جی آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ ایسا ہوا کہ جب میری تیسری بیٹی ہونے والی تھی تو میں بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا اور شوگر بھی ہو گئی مجھے، اور میرا وہ رمضان بڑا ہی چڑچڑا گزرا، کوئی روزہ رکھ لیتی تھی کوئی نہیں رکھ لیتی تھی۔ تو میں نے اللہ سے بہت دعا کی کہ مجھے رمضان کی محبت دیجیے۔ میرے ارد گرد ٹیچرز اتنے آرام سے روزے رکھتی تھیں، ہنستی مسکراتی آتی تھیں اور آرام سے چلی جاتی تھیں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے آہستہ آہستہ اذکار شروع کیے۔ سب سے آسان تسبیح جو میں نے پڑھنی شروع کی، جو مجھے کسی نے بتائی، وہ تھی اللہ اللہ، اول آخر درود شریف، اللہ اللہ۔ دن میں 3-4 تسبیحیں میں پڑھ لیتی تھی۔ دیکھنے میں تو آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن یہ اتنی ہی بڑی بات ہے۔ یہ سب سے آسان تسبیح ہے جو میں نے پڑھنی شروع کی، اور اللہ سے محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ جب اگلا رمضان قریب آنے لگا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک میرا رمضان ہنستے مسکراتے گزر جائے اور مجھے رمضان سے محبت ہو جائے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ گرمی کے روزے تھے، مجھے چائے سے ہی نفرت ہو گئی۔ چائے کی مجھے ٹینشن ہوتی تھی، مجھے چائے سے ہی نفرت، میں جب چائے پیوں میرے منہ میں دانے نکل آئے۔ میں نے آہستہ آہستہ چائے پینی ہی چھوڑ دی۔ رمضان جب قریب آیا تو میں نے چھوٹی چھوٹی عبادتیں شروع کر دیں، الحمدللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، چلتے پھرتے درود شریف پڑھ لینا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرا اندر صاف ہوتا جا رہا ہے، اور میں نے اتنے خوشی خوشی روزے رکھے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کے اندر رمضان کی محبت ڈیولپ کر سکوں۔ جی ہاں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو رمضان شریف کی محبت ان کے دل میں پیدا کریں۔ آپ کیسے محبت پیدا کریں؟ اگر آپ کا بچہ 7 یا 8 سال کا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بچے سے پوچھیں ایکسکیوز می، اپنے بچے سے پوچھیں کہ آپ کو کیا کھانا پسند ہے،
पिज़्ज़ा पसंद है, बिरयानी पसंद है, पुलाव पसंद है, मीठे में क्या पसंद है, कपकेक बना दूँ। ये सारी तरगीब भी उसको दें, क्योंकि बच्चे हैं ना, खाने पीने के शौकीन होते हैं। इस तरगीब के साथ साथ एक एक करके उसके जहन में डालें कि अल्लाह को रमज़ान शरीफ का महीना कितना पसंद है और हमारे लिए इसकी अहमियत क्या है। हर रोज़ एक बात बताएं। रमज़ान शुरू होने से 10 दिन पहले एक एक बात बताना शुरू करें। बच्चों के ना माइंड में आस्ता आस्ता बातें बैठ जाती हैं। फिर जब पहला रोज़ा है तो बच्चों से पूछें कि कौन कौन कल रोज़ा रखेगा, और फिर उनको अप्रिशिएट करें। फिर सहरी में उनकी पसंद का नाश्ता बनाएं आप, फिर अफ्तारी में उनकी पसंद की चीज़ें बनाएं। तो आस्ता आस्ता जब बच्चे इस एज से गुजर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें उनके अंदर आस्ता आस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि हम अगर रोज़ा रखेंगे तो इसके ये फ़ायदे हैं, सवाब भी मिलेगा, अल्लाह भी खुश होगा और मामा अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाएंगी। तो मैंने इस तरीके से अपने बच्चों के अंदर जो है रमज़ान शरीफ की मोहब्बत पैदा की। माशाल्लाह अब मेरे घर में सब रोज़े रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि माँ की जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसने सहरी भी बनानी है और उसने अफ्तारी भी बनानी है और उसने इबादत भी करनी है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, मेरी ये वीडियो माँओं के लिए है और सब के लिए है, जो भी घर के अफराद रोज़े रख रहे होते हैं उनके लिए है। एक तो कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि पकोड़े ना बनाएं, समोसे ना बनाएं, ये चीज़ ना बनाएं, रमज़ान तो इबादत के लिए। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नेमतें आपके लिए पैदा की हैं। अगर आपको तौफीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप सहरी भी अच्छी बनाएं और अफ्तारी में भी अच्छा खाना बनाएं। सारे दिन में जो आपका स्टेमिना जो है कम हो जाता है, ख़ास तौर पे मेरे जैसे जो डायबिटिक हैं उनके अंदर पावर बहुत कम हो जाती है। तो अच्छे खाने की ज़रूरत होती है आपको। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इबादत भी करनी है, नमाज भी पढ़नी है, तहज्जुद भी आप पढ़ेंगे और खाना भी आप बनाएंगे। अपनी रूटीन सेट कर लीजिए। या तो 1 मार्च सैटरडे को रोज़ा बन रहा है या 2 मार्च को रोज़ा बनेगा, संडे को किसी एक दिन। अगर चांद नज़र आ गया तो 1 मार्च सैटरडे, अगर ना नज़र आया तो संडे 2 मार्च को पहला रोज़ा बन जाएगा। आप टाइम नोट करें, आजकल 5:30 बजे फजर की पहली अजानें शुरू हो जाती हैं। 5:30 बजे अगर पहली अजान हो रही है, रोज़ा आने तक 5:35 हो जाएंगे, 5:37 हो जाएंगे, एक एक मिनट आगे बढ़ रहा है। आपको 1.5 घंटा पहले जागना है। आप 4 बजे जाग जाएं, 3:45 जाग जाएं। सबसे पहले उठ के तहज्जुद पढ़ लें। तहज्जुद पढ़ना ज़रूरी है। 2 नफल भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 6 भी और 8 भी, जितना आपके पास टाइम है। आप तहज्जुद पढ़ें और सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, बहुत बड़ी तस्बीह है, ये एक तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने लिए अच्छा सा नाश्ता बनाएं और ब्रेड के साथ कभी सहरी ना करें। ब्रेड तो बहुत जल्दी हजम हो जाती है। बच्चों को अगर बड़ा पराठा नहीं बना सकते तो छोटे छोटे पराठे बना के दें, साथ अंडे बना लें, कबाब पहले फ्रीज करके रखें, आप कबाब बना लें। अगर किसी को सालन पसंद है तो रात को ही सालन बना के रखें, या दोपहर का सालन बचा हुआ है तो उसको अलग छोटे डोंगे में डाल के अलग से रखें। ये अपने साथ अपने 2 बच्चों को भी जगा लें ताकि उनको भी पता चले कि सहरी कैसे बनती है, वो आपकी हेल्प करें। देखें ना, माँ तो पराठे बना रही है ना, फिर भाग भाग के रखने में माँ थक जाती है। तो बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी मामा, चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, मामा की हेल्प करें। टेबल पे पानी रखें, चाय ला के रखें, प्लेटें रखें आप, ठीक है, पराठों की प्लेटें सारी टेबल पे आप सजा दें। देखें ना, माँ की चलने फिरने की वर्जिश ख़त्म हो गई। अब माँ इतना थकेगी नहीं क्योंकि वो आपके लिए पका रही हैं। सब मिलके काम करें। अगर आप हस्बैंड हैं तो आप भी अपनी बेगम के साथ नाश्ता बनवाएं। मेरे हस्बैंड जो हैं तमाम रमज़ान में मेरे साथ सहरी भी बनवाते हैं और मेरे साथ वो अफ्तारी भी बनवाते हैं। हम दोनों मिलजुल के कुकिंग करते हैं, मेरी बच्चियां साथ साथ हेल्प करती हैं। और यकीन करें, काम का पता ही नहीं चलता, काम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। एक बच्ची को मैं कहती हूँ पकौड़े बनाओ, एक को कहती हूँ शरबत बना लो, एक को कहती हूँ फ्रूट ऐसे काटना है, फ्रूट चाट बना लो, एक को कहती हूँ चना चाट बना लो। सारे मिलके एक एक चीज़ हम बनाते हैं और
افطاری سے 20 منٹ پہلے سب کچھ ختم، کچن صاف، ٹیبل پہ ہم آ کے بیٹھ جاتے. ایک عورت کام نہیں کر سکتی. اس چیز کو ختم کر دیں. اگر آپ کے گھر سرونٹ ہے تو سرونٹ نے بھی تو روزہ رکھا ہے نا، تو سرونٹ بھی سارے کام نہیں کر سکتا. آپ اس کے ساتھ پوری ہیلپ کریں. تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ تہجد کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھیں. پھر آپ سحری بنائیں، سحری کھائیں. آپ جب روزہ آپ کمپلیٹ کر لیں، دعا پڑھ لیں آپ روزے کی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. اس کے بعد برتن سمیٹ کے آپ جلدی سے نماز پڑھیں، پہلے قرآن پڑھیں. پھر اس کے بعد آپ تھوڑی دیر آپ لیٹ جائیں. اگر آپ جاب پر جانا ہے تو پھر بھی آپ آدھا گھنٹہ لیٹیں. تھوڑا سا ریسٹ بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ تیار ہو کے اسکول کالج جائیں، اپنی جاب پر جائیں. رمضان کے مہینے میں جلدی چھٹی ہو جاتی ہے، اور چلتے پھرتے گاڑی میں جاتے درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں. اور رمضان میں تو ہزاروں گنا زیادہ ثواب ملتا ہے درود شریف پڑھنے کا. سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی پڑھ لیں، استغفر اللہ کی پڑھ لیں. گانے نہیں سننے آپ نے. رمضان کا مہینہ ہے نا. ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، رمضان صرف فاقہ کرنے کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں ٹریفک چوک پہ، ہر چوک پہ کوئی نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. لوگ بھول جاتے ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے غصہ نہیں کرنا، یہ بھی روزہ ہے. آپ نے غیبت نہیں کرنی، یہ بھی روزہ ہے. ان ساری چیزوں سے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے نا، اس کا ثواب ہی نہیں رہتا. تو اپنی زبان پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنا کام آپ ایمانداری سے کریں. 12:30 بجے یا 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے تمام اسکول کالجز میں. رمضان میں چھٹی جلدی ہو جاتی ہے. واپس آتے ہوئے بھی درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں، ثواب دیکھیں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. گھر آئیں آپ پہلے تھوڑی دیر لیٹ جائیں، آدھا گھنٹہ لیٹیں. پھر اٹھ کے ظہر پڑھیں. آپ ظہر پڑھ کے پھر آپ نے نا یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 نمازیں ہیں نا، تو ہر نماز کے ساتھ آپ نے 1 رکوع قرآن مجید کا پڑھنا ہے. 1 رکوع یعنی دن میں آپ کے 5 رکوع ہو گئے. تو اس طریقے سے آپ کا قرآن بھی جلدی مکمل ہو جائے گا. ایک اس سے زیادہ رکوع نہ پڑھیں، آپ کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے. 1 رکوع 5 رکوع آپ روز پڑھیں، اور جس دن چھٹی ہے اس دن آپ 1 سپارہ پڑھ لیں پورا. تو آپ کا رمضان میں ہی آرام سے قرآن مجید جو ہے نا مکمل ہو جائے گا. آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دن میں 5 تسبیح آپ ضرور پڑھیں. اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ کی پڑھ لیں، سبحان اللہ کی پڑھ لیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم یا معزو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بہت بڑی تسبیح ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ لاکھوں گنا آپ کو ملتا ہے رمضان میں. یہ تو آپ ایسے بھی چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ خاص تسبیحات ہیں، ضروری نہیں کہ اکٹھے ہی بیٹھ کے ساری تسبیحات آپ پڑھیں. ایک ایک کر کے پڑھیں. آپ ہر نماز کے ساتھ ایک تسبیح پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کی ایک تسبیح پڑھ لیں، تو ساری آپ کی عبادات کمپلیٹ ہو گئی. پھر آپ پھر ظہر پڑھ کے تسبیح پڑھ کے 1 رکوع پڑھ کے پھر لیٹ جائیں. آپ آرام سے آپ 4 بجے تک آپ آرام کریں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو آرام کرنے کی عادت نہیں ہے تو آپ 3 بجے اٹھ جائیں. پہلے سے چنے جو ہے نا پہلے سے بھگو کے رکھیں. اگر آپ نے آج فروٹ چاٹ بنانی ہے تو میں یہ کرتی ہوں کہ ایک ڈونگے میں نا تھوڑی سی امبلی، تھوڑی سی چینی، مالٹے کا یا کنو کا رس ڈال کے رکھ دیتی ہوں، تھوڑی سی کالی مرچ اور بالکل تھوڑا سا چاٹ مسالہ. پھر ایک بیٹی کی بھی ڈیوٹی لگاتی ہوں کہ دیکھو بیٹے فروٹ کو اس طریقے سے کاٹا جاتا ہے. اس کو میں تھوڑا سا فروٹ کاٹ کے دیتی ہوں، باقی سارا فروٹ اس بچے سے کٹواتی ہوں جو بھی گھر میں موجود ہو اس وقت، اور پھر ان کو بتاتی ہوں ان کو اس طرح مکس کریں اور فریج میں رکھ دیں. لیں جی فروٹ چاٹ تیار ہو گئی ہے. پھر تھوڑا سا بیسن گھول کے رکھ دیا. اگر آپ پکوڑے روز نہیں کھانے، آپ نے تیسرے چوتھے دن کھانے، کیونکہ یہ جلن کرتے ہیں، آپ کے اسٹمک کو بھی اپسیٹ کر دیتے ہیں، لیکن پسند ہوتے ہیں. تو ایک دن پکوڑے کر لیں، ایک دن چھوٹے سموسے کر لیں، ایک دن رول کر لیں. لیں جی 2 ڈشیں تو آپ کی تیار ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. فروٹ چاٹ کھایا کریں آپ افطاری میں. آپ کا جو اسٹیمنا ہے نا وہ واپس آتا ہے اس سے، اور صحت مند بھی ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ مرچوں والے ڈھیر سارے کھانے بنائیں، آپ کوشش کریں کہ روز تھوڑا سا فروٹ آپ ضرور کھائیں. فروٹ چاٹ کھا لیں. اگر فروٹ چاٹ نہیں پسند
تو فروٹ کاٹ کے آپ ساتھ ضرور رکھ لیں۔ اب آپ کہیں گے کہ فروٹ تو اتنا مہنگا ہے۔ فروٹ کتنا مہنگا ہے؟ آپ 4 پھل لے لیں، 1 کلو کے 4 پھل لے لیں، 1000 میں آ جائیں گے یا 1200 میں آ جاتے ہیں۔ میں یہ کرتی ہوں کہ ہر فروٹ میں سے نا تھوڑا تھوڑا اس کے 3 حصے فروٹ کے میں کر دیتی ہوں۔ 1200 کا فروٹ ہے نا، 300 400 کا فروٹ روز یوز ہو رہا ہے، اس کے 3 حصے یا 4 حصے کر کے اتنا ہی، مطلب 6 کیلے لے لیے، 2 سیب لے لیے، 2 کنو لے لیے، اگر خربوزہ ہے تو 1 خربوزہ لے لیا۔ چلیں جی، آپ کی فروٹ چاٹ تیار ہے۔ 1 پلیٹ فروٹ چاٹ ہر بندے کو آ جائے گی، 6 بندے آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چنا چاٹ کے لیے آپ پہلے سے مسالہ تیار کر کے رکھیں، آپ املی کا پلپ پہلے سے نکال کے رکھیں، بوٹل بنا کے فریج میں رکھیں۔ میں ان تمام چیزوں کی جو ترکیبیں ہیں نا، وہ اپنی اگلی ویڈیوز میں ڈالتی جاؤں گی کہ آپ نے آسان طریقہ روزہ رکھنے کا کیا ہے، سحری بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے، افطاری بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ اپنے کام کو نا آسان کریں، چاٹ مسالہ گھر میں ہی بنائیں آپ۔ میں یہ ساری ترکیبیں ایک ایک کر کے جو ہے اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کی افطاری بنانا آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں، آپ نے ایک شربت آپ نے تیار کرنا ہے، شربت نہیں ہے تو جوس آپ بنا لیں، فروٹ چاٹ بنا لیں، پکوڑے بن گئے، ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہو گئی، ساتھ ایک اچھا سالن بنا لیں جو بچوں کو پسند ہو۔ اگر وہ سالن کھانا، روسٹ کھانا چاہ رہے روسٹ بنا لیں، چکن ٹکا کھانا چاہ رہے وہ بنا لیں، مسالہ لگا کے ہی رکھنا ہے نا بس، اور اینڈ ٹائم پہ ان کو اسٹیم دے لیں، 10 منٹ بھی نہیں لگتے اس میں، ٹھیک ہے، وہ بنا لیں، ساتھ تھوڑی سی روٹی بنا لیں۔ جتنے لوگوں نے روٹی کھانی ہے، زیادہ تر بچے جو ہے نا وہ روٹی نہیں کھاتے، میں نے اکثر دیکھا ہے، وہ چکن ہو یا روسٹ ہو تو وہ سحری میں کھا لیتے ہیں پراٹھے کے ساتھ، سالن نہیں کھاتے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے بچے سالن نہیں کھاتے تو ان کی پسند کی 2 چیزیں بنا دیں جس کو وہ آرام سے کھا لیں اور آرام سے ہضم کر لیں۔ لو جی، آپ کی افطاری تیار ہے۔ جب آپ افطاری کر لیتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں نا، ظاہر ہے جس نے افطاری بنائی ہوتی ہے وہ زیادہ تھکتا ہے۔ آپ آرام سے افطاری کریں اور آپ 1 گھنٹہ سو جائیں۔ کوئی آپ کو ایمرجنسی نہیں ہے کہ ضرور اٹھ کے آپ نے ابھی برتن دھونے ہیں، ابھی آپ نے عشاء پڑھنی ہے۔ میں نے دیکھا لوگ فٹافٹ برتن دھویا، فٹافٹ عشاء جلدی جلدی میں پڑھ کے رکھ دیتے۔ کیا ضرورت ہے اتنی جلدی کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ آرام سے مغرب پڑھیں، 1 گھنٹہ ریسٹ کریں، پھر اٹھیں، کچن سمیٹ دیں آپ، پھر آپ عشاء پڑھ لیں، اور عشاء کے ساتھ 1 رکوع پڑھ لیں، 1 تسبیح پڑھ لیں، بس سارا دن گزر گیا۔ اتنا آسان ہے روزہ رکھنا، اور اتنا آپ فریش فیل کرتے ہیں۔ بس آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکٹھا کام نہیں کرنا۔ جب آپ اکٹھی 4-5 ڈشیں بناتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کے اوپر چڑچڑا پن جو ہے نا وہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، دن میں نا تھوڑا تھوڑا ریسٹ کریں، تھوڑی عبادت کریں، پھر نماز پڑھیں، پھر تھوڑا سا کام کریں۔ کبھی بھی اکٹھی ڈشیں نہ بنائیں۔ ایک دفعہ کچن میں گیا اور تھک ترٹ کے ہڈیاں جواب دیں گے تو پھر آگے بستر پہ گر گئے، ایسا مت کریں۔ سب کو کام پہ لگائیں۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں نا، سب کو ایک ایک کام دے دیں۔ سب کے گھروں میں کام والیاں بھی ہوتی ہیں، ظاہر ہے صفائی وغیرہ تو وہ کر دیتی ہیں، اگر نہیں بھی ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایک ایک کام سب کے ذمہ لگائیں، چاہے مرد ہیں چاہے عورت ہیں، سب مل کے کام کرتے ہیں، روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا، روزہ اتنا اچھا گزرتا ہے۔ میں نے جس دن سے اللہ سے دعا کی ہے اور جس دن سے میں نے پلاننگ کی ہے کہ میں نے رمضان اس طریقے سے رکھنا ہے، نہ مجھے تھکن ہوتی ہے، حالانکہ میں ڈائبیٹک ہوں، میں افطاری تک بالکل فریش رہتی ہوں، ہنستی رہتی ہوں۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ میری ساس کو کہتی تھی کہ سمینہ کو دیکھو، اتنا کام بھی کرتی ہے اور خوش بھی رہتی ہے۔ تو اللہ سے مدد مانگے، اللہ کو یاد کریں، اچھا کھانا کھائیں، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے نا، خوب اچھا کھانا کھائیں، خوب اچھا کھانا صاف ستھرا پکا کے بچوں کو کھلائیں، میاں کو کھلائیں۔ انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا جو بھی کھانا بنائیں اس کی ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیں، میں اپنے چینل پہ لگاؤں گی۔ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ مسلمان رمضان پورے جوش سے مناتے ہیں اور خوشی سے مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ اور میں بھی اچھے کھانے بنا کے اپنی ویڈیوز لگاؤں گی اور آپ کی ویڈیوز کا میں انتظار کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔